اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سننے والوں کو اس چینل کی طرف خوش آمدید۔ یہ کتاب جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اسرار الصلاۃ، نماز کے باطنی رازوں اور روحانی اثرات پر روشنی ڈالنے والی شہید ثانی کی یہ نایاب تصنیف کہ جو نماز کی حقیقت اور اس کی روح سے آشنا کرتی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں کتاب کی طرف، اور کتاب کے جتنے بھی پارٹس ہوں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے اسرار الصلاۃ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کی اس کتاب کا حصہ نمبر 4 بیان کریں گے، تفہیم قرآن میں حائل رکاوٹیں۔ بہت سے افراد فہم قرآن سے اس لیے محروم ہیں کہ ان کے دلوں پر شیطان نے خواہشات کے پردے آویزہ کر رکھے ہیں۔ اسی وجہ سے عجائب قرآن کے ادراک سے وہ قاصر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بنی نوع انسان کے دلوں میں شیطان چکر نہ لگاتے تو وہ عالم ملکوت کو دیکھ لیتے اور وہ قرآن کے معانی کا ادراک کر لیتے اور عالم ملکوت کے اسرار سے آگاہی حاصل کر لیتے۔ پہلا ہے مخارج میں پھنس جانا، اور وہ حجابات کہ جو قرآن کریم کے معانی سمجھنے سے مانع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حجاب تو تحقیق حروف اور ہمیشہ مخارج اور تلفظ میں مصروف رہنا ہے، اور کٹ ملاؤں کی طرح نفس اور قلب کی تمام توجہ تحقیق حروف اور مخارج میں صرف کر دینا اور اسی میں غرق ہو جانا، اور قرآن میں گھنٹوں ایک ایک حرف کے مخرج پر رکے رہنا۔ لیکن غین گلے میں پھنس گیا، کبھی حمزہ اٹک گیا، کبھی خا کا اچھو ہوا اور قاف کا پھندا لگ گیا۔ یہ مرض بھی لوگوں میں کافی ہے۔ بلا شبہ ہر ایک شے کہ جو حد سے تجاوز کر جائے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ عارفین فرماتے ہیں کہ ایسا کرانے والا شیطان ہے، اور اس لعین نے اس بہانے سے قاریان قرآن کو فہم مطالب قرآنیہ سے ہٹا کر مخارج کے گورکھ دھندے میں الجھا دیا ہے، اور ہمیشہ وہ الفاظ کے مخارج کے چکر میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ ان کی فکر و نظر کا مکمل محور مخارج ہوتے ہیں، لہٰذا معانی قرآن سے محروم رہ جاتے، اور قاریان کرام کو اس چکر میں ڈال کر ابلیس بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسرا ہے دل کی تیرگی۔ بعض اوقات انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ قرآن عظیم کے معانی سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ دل ایک آئینے کی مانند ہے، اگر آئینہ زنگ آلود ہو جائے تو اس میں تصویر دھندلی ہو جاتی ہے، اگر زنگ زیادہ گہرا ہو جائے تو پھر اس آئینے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح سے جب دل پر خواہشات نفسانی کا زنگ چڑھ جائے تو اس دل میں قرآن کے معانی داخل نہیں ہو سکتے۔ خواہشات کا زنگ کتنا گہرا ہوتا جائے گا، انسان اتنا ہی اپنے خدا سے دور ہوتا جائے گا، اور ایسا دل تجلیات الہی کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی لیے سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت 2 سوکنے ہیں، جتنا کوئی شخص ایک قریب ہوتا ہے اتنا ہی دوسرے سے دوری ہوگی۔ الخامس، تلاوت قرآن کے وقت یہ تصور کرنا چاہیے کہ قرآن براہ راست اس سے مخاطب ہے۔ قرآن کے جملہ اوامر و نواہی، وعد و وعید اس کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں اہم سابقہ انبیاؤں کے قصے سے یہ سمجھے کہ ان سے ایک کہانی سنانا مقصود نہیں، بلکہ ان واقعات سے عبرت دلانا ہے۔ قرآن کے کسی خاص حکم کو صرف اسی مخصوص مورد پر محمول نہ کرے، بلکہ اس میں تعیین پیدا کرتے ہوئے اپنی ذات کو بھی اس میں شامل کرے، کیونکہ قرآن کی آیات قیامت تک زندہ رہیں گی۔ اگر آیات کسی فرد تک ہی محدود ہوتی تو فرد مذکورہ کی موت سے آیات بھی مر جاتی۔ تو قرآن مجید کی اکثر آیات میں بظاہر مخاطب ایک شخص ہے تو مراد اس سے دوسرا شخص ہے۔ قرآن کی تمام آیات نور و ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نعمت قرآن کے
شکر کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اور اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ نے جو کتاب و حکمت تم پر نازل کی ہے تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں، اس کو بھی یاد کرو۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ تصور کریں کہ یہ آقا کا خط ہے کہ جو میرے نام آیا ہے، اور میں نے اسے غور و فکر سے پڑھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ یہ قرآن خدا کی میثاق لے کر ہمارے پاس آیا، اور ہم حالت نماز میں اس پر تدبر کرتے ہیں اور اپنے تنہائی کے لمحات میں اس کے اسرار اور عجائب پر غور کرتے ہیں، قرآن کی واضح احکام کی صورت میں بجا لاتے ہیں۔ اثر پذیری: قرآن مجید کی مختلف آیات کا قاری پر مختلف اثر پیدا ہوتا ہے۔ آیات عذاب کی تلاوت کے وقت دل میں خوف، آیات رحمت کی تلاوت کے وقت دل میں امید کے جذبات۔ اکثر عارفین پر خوف زیادہ طاری ہوتا ہے کیونکہ آیات رحمت میں بھی انہیں مغفرت کا وعدہ چند شرائط سے مشروط دکھائی دیتا ہے، اور عارفین یہ سمجھتے کہ ہم میں وہ شرائط موجود نہیں، لہٰذا ان آیات کی بشارت ہمارے لیے نہیں۔ مثلا جب عارف اس آیت کو کہ جس کا ترجمہ ہے بے شک میں اسے بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے پھر راہ راست پر چلے، جب اس کو پڑھتا ہے تو اسے مغفرت الہی 4 شرائط سے مشروط نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ عصر میں بھی اہل ایمان کو خسارے سے بچنے کی جو نوید سنائی گئی ہے وہ بھی 4 شرائط سے مشروط ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک کام کیے، آپس میں حق بات اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے فیضان رحمت کے لیے ایک ہی شرط بیان کی، لیکن وہ ایک شرط تمام شرائط کی جامع ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اور لفظ احسان تمام شرائط کو متضمن ہے۔ اسی لیے عارفین جب رحمت الہی کو شرط احسان سے مربوط دیکھتے ہیں تو وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفس امارہ کو ہمیشہ دوش دیتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے صفت احسان اپنے اندر پیدا کرنے سے قاصر رہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ آیات عذاب کے وقت خوف الہی سے گھبرا اٹھے، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، اور آیات رحمت کے وقت اسے اپنے اندر خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ باقی اللہ کی ذات و صفات کی آیات تلاوت کرتے وقت تعظیم باری کی وجہ سے اس کی گردن خم ہونی چاہیے۔ کفار و مشرکین کے ذکر کے وقت اپنے دل میں ان کے خلاف جذبات موجود پائے اور ان کے بد اعمال سے خود کو الگ رکھنے کا عزم پیدا کرے۔ ذکر جنت کے وقت اپنے دل میں خوشی کی ایک لہر محسوس کرے، اور دوزخ کے عذاب کا ذکر پڑھتے ہوئے اسے خوف خداوندی سے لرزہ براندام ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ آپ کا فرمان سن کر ابن مسعود نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کی، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا کہ بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے، اے محمد تم کو ان سب پر گواہ کی حیثیت پہ طلب کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت حضور کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، اور مجھے فرمایا بس کرو۔ حضور پر یہ رقت اس لیے طاری ہوئی کہ آپ صرف قرآن سن ہی نہیں رہے تھے بلکہ آیات کے ذریعے سے آپ گویا اس منظر کا مشاہدہ کر رہے تھے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک قرآن پڑھو جب تک تمہارا دل قرآن کی طرف مائل رہے، اور جب تمہارا دل بھر جائے تو پڑھنا چھوڑ دو۔ اللہ نے اہل ایمان کی ایک وصف یہ بھی بیان کی کہ وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ذکر خداوندی سے دل میں اسی وقت لرزہ پیدا ہوگا کہ جب وہ جلال خداوندی کے تصور سے معمور ہوگا۔ اگر دل میں خوف خداوندی کے جذبات موجود نہ ہوں
تو صرف زبانی کلامی آیات پڑھنے سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا۔ روایات ہے کہ ایک شخص آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن کی تعلیم کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس شخص نے یہ آیت سن کر کہا کہ مجھے یہی ایک آیت ہی کافی ہے، اور یہ کہہ کے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص فقیہ بن کر واپس گیا ہے، اور جو شخص تلاوت قرآن صرف زبان سے ہی کرنا کافی سمجھے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، تو ایسا شخص در حقیقت ان آیات کا مصداق ہے کہ جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی۔ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا الہی میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ خدا کہے گا ایسا ہی ہونا چاہیے، ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آئی تھی اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ یاد رکھو تلاوت قرآن میں ایک کردار زبان کا ہے، ایک کردار عقل اور ذہن کا ہے، اور ایک کردار قلب کا ہے۔ زبان کا کردار تو یہ ہے کہ حروف کو درست ادا کرے، عقل کا کردار یہ ہے کہ معانی کا ادراک کرے، اور قلب کا کردار یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرے اور اس کی پیروی کرے۔ ترقی، لفظ ترقی سے مراد ہماری یہ ہے کہ انسان اپنے قلب اور عقل کو قبلہ حقیقی یعنی کہ خداوند عالم کی طرف متوجہ کرے، کہ قرآن کو براہ راست اللہ کی جانب سے سنے، نہ کہ اپنی جانب سے۔ قرآن کی سماعت کرے۔ قرأت قرآن کے 3 مدارج ہیں۔ پہلا تو یہ کہ تلاوت قرآن کے وقت انسان یہ تصور کرے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے حضور کھڑا ہو کر اسے قرآن سنا رہا ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں انسان میں عاجزی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ قرأت قرآن کا دوسرا درجہ وہ یہ ہے کہ انسان کا قلب یہ گواہی دے کہ اللہ اپنے کرم کرتے ہوئے اس سے محو گفتگو ہے، اس پر اپنے انعامات کی بارش کر رہا ہے، اور خود انسان تعظیم اور حیا کے مقام پر فائز ہو کر اللہ کی گفتگو کو توجہ سے سن رہا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کو کلام میں متکلم کی جھلک نظر آئے، کلمات میں صفات پروردگار کا بے پردہ دیدار نصیب ہو۔ اس صورت میں انسان پہ قلب و قرأت کی طرف متوجہ نہ ہو، اور عالم استفراغ میں منعم کی نعمات بھی اسے یاد نہ رہے، بلکہ اس کے فکر کا تمام تر مرکز متکلم قرار پائے، اور انوار پروردگار کے مشاہدے میں سراپا ڈوب جائے۔ یہ مقربین کا درجہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے اپنی مخلوق کو اپنے کلام کے ذریعے سے اپنا دیدار کرایا، لیکن لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ سے بے ہوشی کا سبب دریافت کیا گیا، تو آپ نے کہا کہ میں اس آیت کو اپنے قلب میں بار بار دہراتا رہا، یہاں تک کہ میں نے یہ آیت متکلم سے سن لی، اور پھر مشاہدہ قدرت کی تاب نہ لاتے ہوئے میں بے ہوش ہو گیا۔ اپنے آپ کو قصوروار تصور کرنا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی تمام تر قوت طاقت سے اپنے آپ کو تصور کرے، اور کبھی بھی اپنے نفس کو نگاہ رضا اور تزکیے سے نہ دیکھے۔ لہٰذا جب انسان ایسی آیات کی تلاوت کرے کہ جن میں صالحین کی مدح، تو وہ اپنی کوتاہیوں کا خلوص قلب سے اعتراف کرے گا، اور پھر خدا سے دعا مانگے گا کہ صالحین کے ساتھ ملحق کرے۔ اور جب غضب پروردگار کی آیات سنے گا یا تلاوت کرے گا تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا، اور یہ تصور کرے گا کہ اس کا تعلق بھی اس طبقے سے ہے، اور خوف الہی سے اس کے دل میں ایک لرزہ پیدا ہوگا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کی اوصاف ایک خطبے میں بیان فرمائی، اور اسی خطبے میں اسی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں
دوزخ سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے۔ لہٰذا قرأت قرآن کے وقت جو شخص اپنے نفس کو قصوروار تصور کرے گا اسے مقام قرب نصیب ہوگا، اور جو اپنے نفس امارہ کو نگاہ رضا سے دیکھے گا ایسا شخص اپنے نفس کے حجاب میں محجوب رہے گا۔ قرأت کے یہ چند اسرار و رموز تھے کہ جو ہم نے آپ کے لیے بیان کیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اسرار قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں صالحین سے ملق فرما، اور جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں تو اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 سجدہ شکر بجا لائیں اور دوران سجدہ اللہ کی بے پایہ نعمات کو اپنے ذہن میں لائیں اور شکراً شکراً کہیں، خدا کی حمد و ثنا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ خدا ہمیں ان اسرار پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرما، فیض و عرفان میں اضافہ فرما، تاکہ ان درجات کے حصول کا ذریعہ ہو اور ہمیں اپنی توفیق کے ذریعے سے ادراک حق کے قابل، حقائق کی تحقیق میں ثابت قدم، اور ہمیں اپنے لطف و کرم کے زیر سایہ رکھ، بے شک تو کرم کرنے والا ہے۔ اب ہم وہ افعال کہ جو نماز کے منافی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ منافیات نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو منافی صحت ہے یعنی مبطلات نماز، اور دوسرے منافی کمال ہیں یعنی نماز کے مقام پر پہنچنے سے مانع ہوتے ہیں۔ منافیات کمال میں سر فہرست وہ تمام خیالات ہیں کہ جو حضور قلب ہٹانے کا موجب بنے، مثلاً حدیث نفس یا کسی دنیاوی امر کی جانب ذہن کو ملتفت رکھنا، بلکہ نماز سے ہٹ کر کسی اخروی امر میں ذہن کو مصروف رکھنا بھی منافی کمال ہے، اور یہ شیطان کا جال ہے۔ یاد رکھیں نماز میں توجہ قلب کی شدید ضرورت ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، تمہاری نماز کا صرف وہی حصہ مقبول ہوتا ہے جسے تم نے توجہ قلب سے ادا کی ہو۔ اسی لیے فقہا نے پیشاب اور پخانہ روکنے، تھوکنے یا اپنے کپڑوں سے کھیلنے جیسے افعال کو منع فرمایا ہے، انہیں مکروہات نماز میں سے قرار دیا ہے۔ اور وہ خیالات و تصورات کے جو مبطل نماز ہیں، اس میں ہر وہ آگے سے تخیل شامل ہے کہ جو اخلاص کی منافی ہو، اپنی اطاعت کو زیادہ قرار دیا ہے۔ منافی اخلاص تصور میں ریا کی تمام اقسام شامل ہیں، اور اپنی ریا اور خود پسندی کی مذمت میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ ریا اور خود پسندی کی بہت سی قسمیں ہیں، اور ہم تمام اقسام پر بحث کرنا مقصود ہمارا نہیں، ہم صرف ان دونوں بیماریوں کے اہم نکات پر ہی اپنی بحث مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ان دونوں آفتوں کی قرآن اور سنت میں لا تعداد مقامات پر شدید ترین مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان نمازیوں کی تباہی ہے کہ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں اور روزمرہ کی معمولی چیزیں بھی عاریتاً نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دوزخ اور دوزخی اہل ریا سے پناہ مانگیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آگ کیسے پناہ مانگے گی؟ تو آپ نے کہا کہ دوزخ کی آگ اس آگ سے پناہ مانگے گی جس سے ریاکاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ اور آپ سے ہی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ریاکار کو قیامت کے روز 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے فاجر، اے غدار، اے خسارہ اٹھانے والا، تیری محنت رائے گا گئی، تیری اجرت ختم ہوئی، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے دھوکے باز، اپنی اجرت اسی سے مانگ کہ جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں مشرک سے انتہائی بیزار ہوں۔ جس شخص نے اپنے کسی عمل میں غیر اللہ کو شریک کیا تو میں اس کا عمل قبول نہیں کروں گا۔ میں تو صرف وہی عمل قبول کرتا ہوں کہ جو خالص میرے لیے ہو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت نے گفتگو کی اور کہا کہ میں ہر بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت نے گفتگو کی اور کہا کہ میں ہر بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے قاری قرآن اور مقتول فی سبیل اللہ اور زیادہ مالدار شخص کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اپنی اس کتاب کا علم نہیں دیا تھا جسے میں نے اپنے رسول پر نازل کیا؟ تب وہ قاری کہے گا، جی ہاں پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کے کہے گا، کیا تو نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا؟ قاری کہے گا، پروردگار، اسی قرآن کی وجہ سے میں نے شب و روز کی نمازیں پڑھی، طویل قیام کیے۔ یہ سن کر اللہ کہے گا، تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹا ہے۔ تو نے یہ سارے عمل اس لیے انجام دیے کہ لوگ تیری تعریف کریں، کہیں کہ فلاں شخص بڑا قاری ہے۔ لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں، لہٰذا تجھ کو تیری اجرت دنیا میں ہی مل گئی۔ اس کے بعد مالدار شخص کو احکم الحاکمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے وسیع رزق نہیں دیا تھا، لوگوں کی محتاجی سے بے نیاز نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا، جی پروردگار۔ تو اللہ اس سے فرمائے گا، پھر تو نے میرے رزق کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ وہ جواب دے گا، پروردگار، میں اس دولت سے صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا۔ اللہ کہے گا، تو نے جھوٹ بولا۔ ملائکہ بھی کہیں گے، تو نے جھوٹ بولا۔ تو اپنا مال صرف اس نیت سے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، کہیں فلاں شخص بڑا سخی ہے، اور لوگوں نے یہ باتیں کہی، لہٰذا تیری اجرت تجھے دنیا میں مل چکی ہے۔ ان دونوں کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے یوں خطاب کرے گا، اے شخص، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ، تو نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا، میں نے تیرے فرمان کی تعمیل کی اور خود قتل ہوا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو نے جھوٹ بولا۔ تو نے جنگ صرف اسی نیت سے کی تھی کہ لوگ تیری شجاعت کے گن گائیں اور تجھے بہادر کہیں، چنانچہ لوگوں نے تیرے متعلق یہ سب کچھ کہا تھا، لہٰذا تجھے بھی تیرا اجر مل چکا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان تینوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور دوزخ کی آگ کو ان کے وجود سے بھڑکایا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خبردار ریا سے بچنا، کہ جو کوئی غیر اللہ کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے سپرد کر دے گا کہ جس کے لیے اس نے عمل کیا تھا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو کوئی نیک عمل رضائے خداوندی کی نیت سے نہ کرے، بلکہ اس نیت سے نیک کام کرے کہ لوگ اس کی تعریف اور توصیف کریں، تو اس شخص نے اپنے رب کی عبادت بھی لوگوں کو شریک کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص چھپ کر کوئی نیک کام کرے، اس سے وہ عمل کیے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ظاہر کرے گا، اور اگر کوئی شخص چھپ کر برائی کرے گا تو بھی اللہ اس کی برائی کو ضرور ظاہر کرے گا۔ واضح رہے کہ ریا کی خدمت میں بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، البتہ ہم اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ خود پسندی۔ ریا کی طرح خود پسندی بھی بدترین چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی مذمت کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے ذریعے سے اپنی امت کو اس سے بچنے کی ترغیب دی۔ غزوہ حنین کے موقع پر اسلامی لشکر نے اپنی کثرت پر گھمنڈ کیا، چنانچہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ نے اس خود پسندی اور کثرت کے گھمنڈ میں مبتلا ہونے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے،
اور جنگ حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت تعداد نے مغرور کر دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی، یعنی تم ایسے گھبرائے کہ زمین باوجود اس وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اور اپنے اوپر فریفتہ ہونے والے کچھ اور لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ سے کیا گیا: تم کہہ دو کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں کہ جو اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی صحیح کوشش سب اکارت، اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں تباہ کرنے والی ہیں۔ پہلا وہ بخل کہ جس کی اطاعت ہو، دوسری وہ خواہش کہ جس کی پیروی ہو، اور تیسرا انسان کا اپنے آپ پر فریضہ ہونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جس میں خود پسندی داخل ہوئی ہو، معذرت اوپر فریفتہ ہے۔ امام نے کہا کہ جس میں خود پسندی داخل ہوئی وہ ہلاک ہوا، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ خود پسندی کے کئی درجے ہیں۔ خود پسندی کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے برے عمل بھی بھلے لگے اور وہ انہیں اچھا سمجھنے لگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس خود پسندی میں مبتلا ایک عبادت گزار عالم آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہاری نماز کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے کہا، تعجب ہے، مجھ جیسے انسان سے بھی نماز کے متعلق پوچھا جائے، میں تو اسے برس ہا برس کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ پھر امام نے پوچھا کہ خوف خدا میں تمہارے گریے کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے کہا، مسلسل روزے میں ہوں، یہاں تک کہ میں مسلسل روتا ہوں، یہاں تک کہ میرے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ سن کے امام نے کہا کہ اس خود پسندی میں مبتلا ہو کر رونے سے خدا دل میں رکھ کر اگر تم ہنستے تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ تم انتہائی درجے کے خود پسند اور اپنی عبادت پر مغرور ہو۔ یاد رکھنا، مغرور آدمی کا کوئی بھی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک کا فرمان ہے کہ مسجد میں 2 شخص داخل ہوئے، ایک عابد تھا اور دوسرا فاسق، اور جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو فاسق صدیق اور عابد فاسق بن چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عابد اپنی اطاعت کے غرور میں مبتلا تھا، اور اس دوران اس کی پوری کوشش اس بات میں صرف ہوئی کہ لوگ اس کی عبادت کی تعریف اور توصیف کریں، جبکہ فاسق اپنے گناہوں پر نادم تھا، اور وہ اس دوران اپنے گناہوں کو مد نظر رکھ کر مسلسل اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت داؤد کو وحی کی کہ داؤد گنہگاروں کو بشارت دو اور صدیقین کو ڈراؤ۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے، میں گنہگاروں کو بشارت کیسے دوں، صدیقین کو کیسے ڈراؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد گنہگاروں کو بشارت دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں اور گناہ معاف کرتا ہوں، اور صدیقین کو ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال پر مغرور نہ ہوں، کیونکہ جو بھی بندہ اپنی نیکیوں پر ناز کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ ریا 2 طرح کا ہوتا ہے، ریائے مفرد، ریائے مرکب۔ پہلی قسم ریائے مفرد تو یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کے نفع کا خواہش مند ہو اور اسے اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ وہ اس سے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے یا حلال کا۔ کوئی عمل کر رہا ہے، اس کا مقصود فقط دنیاوی مفاد ہو۔ دوسرے قسم ریائے مرکب سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے بیک وقت اللہ کی قربت کا بھی خواہش مند ہو اور اس کے ساتھ دنیاوی مفاد بھی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ریا کی دونوں قسمیں ہی عمل کو باطل کرنے والی ہیں۔ پہلی قسم کا ریا تو اتنا خسیس اور گھٹیا ہے کہ اس پر بحث کرنے کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ دوسری قسم کا ریا دراصل شرک فی العبادہ کی ایک قسم ہے، اور اس کی حرمت پر قرآن حکیم کی نصوص سے قطعیہ شاہد ہے، اور ریا کی یہ قسم شرک خفی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس شرک خفی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
کہ یہ شرک خفی میری امت میں جاری رہے گا۔ اس مقام پر ہم اس عبادت پر بحث نہیں کرنا چاہتے کہ جس کا آغاز ہی ریا سے ہوا ہو، کیونکہ ایسی عبادت باطل ہے اور عارفین کے دلوں میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ البتہ ہم اس امر پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ انسان نے نماز کی ابتدا تو خالص جذبہ قربت کے تحت کی تھی، اور پھر دوران نماز ایسے حالات پیش آئے کہ اخلاص نیت سے شروع ہونے والی نماز میں ریا کا عنصر داخل ہو گیا۔ مثلاً ایک شخص نے خلوص قلب سے نماز کو اطاعت پروردگار سمجھتے ہوئے خالص جذبہ قربت سے نماز شروع کی، اور جب اس نے نماز شروع کی تو اس وقت اسے کوئی دیکھنے والا موجود نہ تھا۔ اتفاق سے کوئی شخص اسی اثنا میں آیا اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس شخص کے آنے پر شیطان آ گیا اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس شخص کے آنے پر شیطان نے اس نمازی کو ترغیب دی کہ نماز اور زیادہ احسن انداز سے پڑھو تاکہ دیکھنے والے کی نگاہ میں تمہاری قدر و منزلت میں اضافہ ہو، اور مذکورہ شخص آئندہ کسی مقام پر تمہاری غیبت نہ کرے، تمہاری عیب جوئی سے باز رہے۔ شیطان کی اس ترغیب کی وجہ سے مذکورہ نمازی نے اپنی نماز کو اور زیادہ احسن انداز سے پڑھنا شروع کیا، تو یہ بھی ریا کی ایک صورت ہوگی، اور یہ قرب اور ابلیس لعین کی دوسری شکل اس سے بھی کہیں زیادہ گہری ہے۔ مثلاً ابلیس نے کسی نمازی کو درجے بالا ترغیب دی، لیکن اس نمازی نے اس کا کوئی اثر قبول نہ کیا، تو ابلیس اب ایک نئے رنگ سے اب اسے پھانسنے کی کوشش کرے گا۔ مذکورہ نمازی سے کہے گا کہ تم تو مقام رہبری اور قیادت پر فائز ہو، لوگ تمہاری اتباع کرتے ہیں، اب تم اس قسم کی ہلکی پھلکی نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں دیکھ کر یہ شخص بھی آئندہ ہلکی پھلکی قسم کی نماز پڑھے گا، اور فقط تمہارے اس عمل کی وجہ سے آئندہ اچھی نماز نہ ہو سکے گی، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس دیکھنے والے کے سامنے تو آسن انداز سے نماز پڑھو۔ اب اگر ابلیس کا یہ وار کارگر ہو اور وہ اس دام میں پھنس کر اپنی نماز کو پہلے سے بہتر انداز میں پڑھنا شروع کر دے تو یہ بھی ریا کی ایک صورت ہوگی۔ مذکورہ حرکت اخلاص کے منافی متصور ہوگی۔ شیطان لعین کا تیسرا پھندا پہلے دو پھندوں سے بھی زیادہ سخت۔ مثلاً ایک شخص کو اس نے مقام رہبری اور قیادت کے حوالے سے کسی شخص کے سامنے بہتر انداز سے نماز پڑھنے کی ترغیب دی، لیکن وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ ابلیس لعین کی چال ہے اور اس ذریعے سے وہ مجھے ریا میں داخل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس ترغیب کا اس پر اثر نہیں ہوا۔ اب وہ مذکورہ نمازی کو یہ ترغیب دے گا کہ خلوت اور جلوت کی نماز ہمیشہ یکساں طور پر پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خلوت میں تو انسان ڈھیلی ڈھالی نماز پڑھے اور لوگوں کے سامنے بہتر طریقے سے نماز پڑھے۔ اب چونکہ تم نے مخلوق خدا کو اپنی نماز سے متاثر کرنا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ خلوت اور جلوت کی نمازوں کو یکساں طور پر بہتر انداز سے پڑھو، تاکہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھو تو تمہاری دونوں نمازوں میں فرق نہ ہو۔ چنانچہ نمازی اس ترغیب پر عمل شروع کر دیتا ہے، خلوت اور جلوت کی دونوں نمازوں کو بہتر انداز سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ریا کی ایک انتہائی پوشیدہ ترین شکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ نمازی نے اپنی خلوت کی نماز کو اس لیے بہتر طور پہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ اس کی ذہنی خواہش یہ تھی کہ جب وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو لوگ اس کی تعریف اور توصیف کریں۔ لہٰذا یہ صورت جو کہ بظاہر تو دینداری پر مبنی نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت اس میں بھی جذبہ ریا پوشیدہ ہے، اور ریا ہر صورت میں قابل مذمت اور منافی اخلاص ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسی عبادت کرے کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے اس میں کوئی فرق نہ ہو۔ جس طرح سے ایک شخص نماز پڑھتا ہو، ساتھ کوئی چوپایا کھڑا ہو تو اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا، کسی طرح کا ریا جنم نہیں لیتا، اسی طرح سے مخلوق خدا کے دیکھنے سے بھی اس کی قلبی حرکات میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اور جب کوئی نمازی اس مقام پر فائز ہو جائے تو سمجھے کہ اسے مقام اخلاص مل گیا ہے۔ نمازی کو اول و آخر خدا سے ہی مصروف گفتگو ہونی چاہیے۔ خدا سے مصروف کلام ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اسے کسی دیکھنے والے کی پرواہ تک نہ ہو۔ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک لوگوں کی حیثیت
اس کی نظر میں مینگنوں کی طرح نہ ہو جائے۔ ابلیس لعین کا چوتھا پھندا پہلے تمام پھندوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ سابقہ تینوں حربے آزما لیتا ہے، نمازی پھر بھی اس کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنسے، تو وہ پھر نمازی سے کہتا ہے کہ تم اس وقت حالت نماز میں ہو، تمہیں خوب سوچ لینا چاہیے کہ اس وقت تم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کس سے محو مناجات ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے دل کو خدا کے سامنے حاضر کرو۔ چنانچہ نمازی اس کی بات کو معقول سمجھتے ہوئے اپنے ذہن سے تمام خیالات کو جبراً بے دخل کر کے اپنے قلب کو حاضر کرتا ہے۔ یہ عمل ظاہری صورت میں اگرچہ کہ اطاعت کی آخری منزل نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی ابلیس کا ہی کام ہے، کیونکہ صرف نماز میں ہی قلب خاشع کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی ہر وقت انسان کو قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے اور عظیم اور برتر خدا کا مقام رہائش، اسی لیے اس وقت صرف نماز میں ہی پاک رکھنا ضروری نہیں، بلکہ اللہ کے عرش کو ہر وقت پاک و پاکیزہ رکھنا لازمی ہے۔ اور یہ پاکیزگی قلب صرف محفل میں ہی ضروری نہیں، بلکہ تنہائی کے لمحات میں بھی ضروری ہے۔ درجے بالا صورتیں ریا کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ ریا شرک خفی ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرک خفی کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، بنی آدم کے دلوں میں شرک اس سیاہ چونٹی سے بھی دھیمی چال سے چلتا رہتا ہے کہ جو تاریک رات میں ٹھوس چٹان پر چل رہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں وارد ہے کہ ابلیس کے مکر سے صرف صاحبان نظر اور توفیق ایزدی سے تائید شدہ انسان ہی بچ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کے وقت ابلیس کے حملوں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ لعین عبادت گزاروں سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہتا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے ہلاکت میں گرفتار کرائے۔ ابلیس کا حملہ صرف نماز جیسی اہم اطاعت میں نہیں، بلکہ آنکھوں میں سرما لگانا، مونچھیں کتروانا، جمعۃ المبارک کے دن خوشبو لگانا، ان عملوں کے وقت بھی وہ انسان کو زد میں رکھتا ہے۔ درجہ بالا امور اگرچہ کہ مسنون ہیں، لیکن ان کا ایک گونا تعلق انسان کی زیب و زینت سے بھی ہے۔ ان امور کی ادائیگی کے وقت بھی ابلیس رضائے خلق کے عنصر کو شامل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ان تمام مذکورہ راہوں سے ابلیس کوشش کرتا ہے اگر انسان بر وقت بیدار نہ ہو، ابلیس کے مکر کے ادراک سے قاصر رہے، تو اسے ہلاک ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ درجہ بالا بات ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن عالم سے مراد بھی صاحب بصیرت عالم ہے، جسے بخوبی علم ہو کہ ابلیس کون سی راہوں سے گزر کر اسے ورغلانا چاہتا ہے، ورنہ عام علماء کے حق میں یہ بات درست نہیں، کیونکہ ابلیس اتنا جاہلوں کو گمراہ نہیں کرتا کہ جتنا علماؤں کو گمراہ کرتا ہے۔ درجہ بالا 4 ابلیسی چالوں کے علاوہ شیطان کی ایک اور چال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نماز مکمل جذبہ اطاعت اور خلوص سے ادا کرے، لیکن نماز کے بعد ابلیس اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی نماز کا اظہار لوگوں کے سامنے کرے، لوگوں کو اپنے اخلاص عمل سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتائے کہ اب اس کا نام مخلصین کے دیوان میں درج ہو چکا ہے، اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ نماز کے دوران اس نے کسی قسم کی ریاکاری نہیں کی، لہٰذا اب لوگوں کو اپنے اخلاص عمل میں آگاہ کرنے میں کوئی بات نہیں۔ واضح ہو یہ بھی ریا کی ایک قسم ہے، اور اس سے عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عمل پہلے سر انجام پا چکا ہوتا ہے، مگر عمل باطل قرار پاتا ہے، جس طرح سے خود پسندی کی وجہ سے پہلے سے سر انجام دیا جانے والا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اور یوں عملی طور پر ایسا شخص اس آیہ کریمہ کا مصداق ہے کہ اے رسول تم کہہ دو، کیا ہم لوگوں کا پتہ بتا دیں کہ جو اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی صحیح کوشش سب اخارت ہو گئی، اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی نیکی جتلانے کی غرض سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک طویل عرصے تک روزے رکھے ہیں،
یہ سن کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو نے روزہ رکھا نہ ہی افطار کیا۔ آپ کی حدیث کا مقصد یہ ہے کہ نیکی جتلانے کی وجہ سے تو روزے کے ثواب سے محروم ہو گیا، جبکہ تو نے روزے کی بھوک پیاس بھی برداشت کی۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے کہا کہ میں نے رات سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اظہار ہی تیرا جرم ہے، اگر تو اپنے اخلاص پر باقی رہتا، اپنی اسی نیکی کو پوشیدہ رکھتا تو تجھے بڑا اجر ملتا۔ اب یہ سمجھو کہ تمہاری نیکی کے دیوان میں 70 میں سے 59 نیکیاں ختم ہو گئیں۔ ائمہ طاہرین سے مروی ہے کہ چھپ کر ادا کی جانے والی نیکی بظاہر سر انجام پانے والی نیکی سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چھپ کر نیکی کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں چھپ کر نیکی لکھی جاتی ہے، اگر وہ اس نیکی کا اظہار کرتا ہے اس کے نامہ اعمال سے نیکی مٹا دی جاتی ہے، اگر دوبارہ وہ اس نیکی کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے تو نیکی مٹا کر اس کے نامہ اعمال میں ریا لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے اظہار بیان سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور محنت رائگاں ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی نیکی کو ترغیب دینا مقصود ہو، خود پسندی اور ریا کا اس میں عنصر شامل نہ ہو، تو پھر اپنی عبادات کے اظہار میں کوئی مذائقہ نہیں، اور یہ بھی صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ سننے والے کو اس کے علاوہ ترغیب دینے کا کوئی اور راستہ موجود نہ ہو۔ اگر اپنی عبادت کے اظہار اور بیان کے علاوہ کسی اور طریقے سے ترغیب دینی ممکن ہو تو پھر اظہار سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں امید ہو کہ تم اپنے عمل خیر کے اظہار کے ذریعے سے اپنے بھائی کو فائدہ یا ترغیب دے سکتے ہو تو اس شکل میں اسے بتانا جائز ہے، اور جب وہ آپ سے پوچھے کہ کیا تم نے رات کو قیام کیا تھا یا روزہ رکھا تھا تو اسے بتا دو، نہیں ورنہ اگر نہیں بتایا تو وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اس لیے صدقے کو ظاہر کر کے دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے تاکہ لوگوں میں صدقہ دینے کا اشتیاق پیدا ہو، اور نماز شب کی بھی ادائیگی کا حکم اس مقصد کے پیش نظر دیا گیا ہے تاکہ ہمسائے اور رشتہ داروں کو ترغیب دی جا سکے۔ لیکن یہ اعمال ظاہری طور پر بجا لانے کے وقت انسان کو ہمیشہ یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس سے دل میں خود پسندی ریاکاری کا شائبہ پیدا نہ ہو۔ اگر انسان کو ریاکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو انہیں بھی چھپ کر بجا لانا چاہیے۔ بعض دفعہ ابلیس لعین انسان کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ تمہیں نیک اعمال نہیں کرنے چاہیے، مبادا لوگ تمہیں ریاکار نہ سمجھ بیٹھیں۔ اگر کوئی انسان اس کے اس پھندے میں آ جائے تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ وہ لعین تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ ایک آغا اپنے غلام کو مٹی ملی ہوئی گندم حوالے کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس گندم سے مٹی کو جدا کرو، گندم خالص کر کے میرے حوالے، اور غلام یہ عذر کرے کہ جناب اس گندم کو مکمل صاف کرنا میرے بس میں نہیں، اسی لیے میں یہ کام سر انجام دینے سے قاصر ہوں۔ بعینیہ اسی طرح سے اللہ اپنے بندوں کو خالص عبادات بچانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر بندہ بھی اس نالائق غلام کی طرح یہ بہانہ کرے کہ مجھ سے خالص عبادت ممکن ہی نہیں، لہٰذا مجھے عبادت سے معذور سمجھا جائے، اہل علم کے نزدیک یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ بندے کی ذمہ داری ہے اپنی طرف سے پوری جدوجہد کرے۔ ہاں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ سے مغفرت طلب کرے، اور بالکل عمل ترک کر دینے سے تو شیطان لعین کی ہی منشا پوری ہوگی۔ ان تمام وسوسوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو آفات ریا اور اس کے ضرر سے بخوبی آگاہی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ ایک شیطانی کام ہے، کیونکہ آپ کے ذمے اخلاص سے عمل ہے۔ آپ کو اس بات سے چندہ سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے عمل خیر سے واقف ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر لوگ اس سے واقف بھی ہو جائیں تو آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ہی خود فرمایا ہے کہ مخفی رکھنا تمہارا کام ہے اور ظاہر کرنا میرا کام ہے۔ علاوہ ازیں بعض اوقات ابلیس یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تو عمل کرنے سے باز نہیں آتا تو کم از کم چھپ کر عمل کر لو۔ واضح ہو کہ یہ ترغیب بھی اسی کی ہے، ریاکاری کی بھی ایک مخفی صورت ہے، کیونکہ اس میں
عبادت کو صرف اس لیے چھپ کر سر انجام دینے کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ عنقریب لوگ اس سے واقفیت حاصل کر لیں، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ چھپ کر کی جانے والی عبادت کا مقصد اصل بھی شہرت ہی ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا مطمع نظر رضائے خداوندی کا حصول ہونا چاہیے، اور بس آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ کو اس سے بالکل بے نیاز ہونا ہے، اور اس سلسلے میں ایک ضروری نقطہ کی طرف آپ کی توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ خدارا اخلاص عمل کے دقائق کو بنیاد بنا کر اطاعت میں سستی نہ کی جائے۔ لوگوں کی ثنا سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اطاعت میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں سے صرف نظر کریں، پوری تندی سے شیطان کے داخلے کے راستوں کو روکیں، اور جان لیں کہ سرور اطاعت کبھی قابل مدح ہوتا ہے اور کبھی قابل مذمت ہوتا ہے۔ قابل مدح سرور اطاعت تو یہ ہے کہ آپ کا ارادہ تو اطاعت کو مخفی رکھنے کا تھا، آپ نے پورے اخلاص کے تقاضوں کو مد نظر بھی رکھا، آپ نے اپنے عمل کو کثیر بھی نہ گردانا۔ اس حالت میں سرور کی کیفیت اسی لیے پیدا ہوئی کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کی توفیق عنایت کی اور حلقہ غافلین سے آپ کو آزاد کیا، تو آپ کو یہ خوشی اپنے عمل پر نہیں بلکہ توفیق الہی کے میسر آنے پر ہوئی۔ اور اگر یہ سرور اور خوشی خود پسندی کے حدود میں بھی داخل نہ ہو، بے شک یہ سرور قابل مدح ہے۔ اگر آپ کی کسی کوشش کے بغیر لوگ آپ کی عبادت سے مطلع ہو جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو اخروی عزت کے ساتھ ساتھ دنیاوی عزت بھی فراہم کرتا ہے، اور وہ سرور اطاعت کے جو قابل مذمت ہے وہ یہ کہ آپ اپنی اطاعت کو زیادہ سمجھنے لگیں یا اپنی عبادت کو اپنی تعظیم کا وسیلہ قرار دیں، تو یہ اطاعت یقیناً ریا ہے اور عمل کے برباد کرنے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو میزان عدل میں نہ تولے، بلکہ اپنی شان کریمی کے تحت ہمارے ناقص اعمال کو قبول اور منظور فرمائے۔ کتاب کے آخر میں کہنا چاہوں گی کہ میری آواز میں پرابلم تھی، اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوئی ہو، اور جو حصہ اس دفعہ میں نے پڑھا اس میں مسٹیکس بہت تھی، تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں آپ لوگوں تک صحیح مطالب پہنچا سکوں، لیکن پھر خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نماز کی حقیقت کو سمجھنے، خضوع اور خشوع کے ساتھ اسے ادا کرنے، اس کی برکتوں سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ مزید لوگ بھی اس کتاب کے فیض سے مستفید ہو سکے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔